اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو پھر تم نے جھگڑا کیا اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا تم اس مردے کو مارو ایک ٹکڑا اس کا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، چنانچہ وہ پتھروں کی مانند ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور تحقیق کچھ پتھر البتہ وہ ہیں کہ پھوٹتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں کہ پھٹ پڑتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور تحقیق کچھ ان میں سے البتہ وہ ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا پس تم طمع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ لکم، تمہارے لیے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا پس تم طمع رکھتے ہو یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ بے شک ایک فریق ان میں سے وہ تھا کہ وہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ بے شک ایک فریق تھا ان میں سے وہ سنتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر تحریف کر دیتے تھے اس میں بعد اس کلام کو سمجھ لینے کے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب علیحدہ ہوتا بعض ان کا بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو کھلا ہے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، جو کھولا ہے اللہ نے، عَلَيْكُمْ، تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب علیحدہ ہوتا ہے ان کا بعض کی طرف، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اس کے ساتھ جو تمہارے رب کے پاس ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ،
کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ وانہم الا یظنون، سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ ومنہم امیون، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لیں اس کے بدلے تھوڑا سا سامان۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے عند اللہ عہدًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر تو ہرگز اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر جو نہیں تم جانتے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ، کیوں نہیں جس نے کمائی، سیئۃً کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس برائی نے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے گائے کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو پچھلے درس میں ہم نے گائے کا تھوڑا مختصر واقعہ بتایا، تو اس واقعے کا پس منظر تھوڑا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل تھوڑی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس واقعے کا، جو گائے کا واقعہ ہم نے پچھلے رکوع میں بیان کیا، اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی۔
پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر جو پچھلے رکوع میں ہم نے بیان کیا ہے۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا اور وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے، یعنی کوئی بھی شخص وہاں فوت ہو جاتا یا اس کو مار دیا جاتا تو اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا، تو قاتل کا پتہ جب نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر اپنا ہاتھ دھوئیں اور قسم کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک طریقہ رائج تھا۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائے ذبح کر کے اس پر ہاتھ دھوتے اور قسم کھاتے اس بات پر کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اچھا، اس واقعے کا ذکر بائبل کی کتاب ہے، کتاب استثناء، اس کی جلد نمبر 12، یہ 1 سے لے کر صفحہ نمبر 8 تک اس کا واقعہ مذکور ہے۔ تو آج اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔